اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ صاحبان ایمان مومنی مومنات، جو شخص چاہتا ہے کہ میں اپنی حاجت میں، اپنی مراد میں، اپنے مقصد میں کامیاب ہوں اور میری دلی خواہش نیک حاجت پوری ہو، تو اسے چاہیے کہ حاجت پورے ہونے تک، جب تک حاجت پوری ہو اس وقت تک روزانہ 70 مرتبہ، یہ بہت ہی مختصر سی سورہ ہے، بہت ہی پیاری سورہ ہے، سورہ کوثر کو پڑھے تو انشاءاللہ تعالی سورہ کوثر کے اس وظیفے کے برکت سے اللہ تعالی اسے اس کے مقصد میں، اس کی حاجت میں، اس میں کامیابی کامرانی عطا فرمائے گا۔ دوسرا یہ کہ جو بندہ کسی مصیبت میں پھنسا ہوا ہے، مشکل میں پھنسا ہوا ہے، تکلیف ہے، اس سے وہ نجات حاصل کرنا چاہتا ہے، اس سے وہ نکلنا چاہتا ہے، تو اسے چاہیے کہ 1001 مرتبہ انی مسانی الضر وانت ارحم الراحمین، انی مسانی الضر وانت ارحم الراحمین، یہ تسبیح اس ذکر کی پڑھے تو چند دنوں تک اگر اس طریقے سے وہ اس تسبیح کو جاری رکھتا ہے، تکرار کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس تسبیح کی برکت سے اسے نجات عطا فرمائے گا من البلاء والمصیبہ، ان چیزوں سے۔ اور دوسرا شخص کہ جو چاہتا ہے کہ وہ میری حاجت پوری ہو، تو حاجت کے لیے ایک یہ بھی وظیفہ ہمارے استاد محترم نے بیان فرمایا، اللہ انہیں طول عمر عطا فرمائے، کہ نماز فریضہ کے بعد، کسی بھی ایک 5 وقت کی کسی بھی ایک نماز کے بعد آپ 1000 مرتبہ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ کی 10 تسبیح پڑھیں، اور اس کے بعد 1000 کا عدد جب مکمل ہو جائے تو سر سجدے میں رکھ کے 100 مرتبہ پڑھنا ہے، یعنی ایک تسبیح الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ فرماتے ہیں ہمارے استاد محترم کہ اس کے بعد اسی حالت میں اللہ سے اپنی دعا، اپنی حاجت، اپنی آرزو، اپنی دلی خواہش کے پورا ہونے کے لیے خدا سے دعا مانگیں۔ یہ بہترین اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگنے کا ایک وقت ہے جو سجدے کی حالت میں مانگی جاتی ہے۔ اللہ اس دعا کو رد نہیں فرماتا، اللہ اس کو قبول فرماتا ہے۔ تو صاحبان ایمان سے عرض ہے کہ نجف کربلا چینل کو سبسکرائب فرما دیں اور لائک شیئر فرما دیا کریں، اس طریقے سے دوسرے مومنین بھی ایسی مجرب، مؤثر اور ثقہ اعمال سے فائدہ اٹھاتے رہیں۔ جزاک اللہ۔